کہ جی وفاق نے یہ کر دیا وفاق. پلیز میری بات سنیں, جیسے آپ کی باتیں ہم نے سنی ہیں. نہیں نو ناٹ ایٹ آل. میں نے 50 تقریریں سنی ہیں یہاں. آپ ایک تقریر کا حوصلہ نہیں رکھتے, یہی خرابی ہے آپ کی. شروع ہو جاتی ہے جی فوج سے مجھے بھی شکایتیں ہیں, فوج سے ہمارے لیڈروں کو بھی شکایتیں رہی, فوج سے بخاری صاحب کو بھی شکایتیں رہی. شکایتیں ہی ہوتی ہیں, شکایتیں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں. اس ملک میں آدھا کم و بیش آدھا حصہ, آدھا پیریڈ فوج نے گزارا. 4 مارشل لا ڈکٹیٹروں نے, انہوں نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح ہوگا تو وہ بنیادیں کھوکھلی کرے گا. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. آئندہ بھی ہم مزاحمت کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی فوج, اٹھتے بیٹھتے فوج, یہ گناہ بھی فوج کے سر, یہ جرم بھی فوج کے سر. بھائی فوج کے ساتھ فوج کے دامن میں داغ ہوں گے, لیکن کیا ہماری اباؤں اور کباؤں سے فرشتوں کے پروں کی خوشبو آتی ہے؟ ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. فوج کے ساتھ اگر آپ کام کرتے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی بڑی شعلہ فشاں تقریریں میں نے سنی ہیں, وہ بھی فوج سے ملتے ہیں. فوج کہاں سے آئی ہوئی ہے یار؟ ہماری فوج ہے نا. اور جب ایک ملک کے دفاع کی بات ہوتی ہے, ایک ملک کے کلے کی بات ہوتی ہے, ایک ملک کی چار دیواری کی بات ہوتی ہے, تو بخاری صاحب نے ٹھیک کہا. کون بندوق لے کے جائے گا؟ خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا پہ کوئی آفت آتی ہے, پڑوس سے کوئی حملہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, تو یہی فوج آپ کا دفاع کرے گی, یہی فوج جا کے لڑے گی. یہ بلوچستان میں بھی خدا نخواستہ کوئی ہوتا ہے, اسی فوج نے لڑنا ہے. اور آپ, اسی فوج نے آپ کے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے, اس کو بھی سیلیبریٹ کریں, اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہے, دنیا ساری سیلیبریٹ کر رہی ہے. میں بخاری صاحب اس دن, جس دن یہ جنگ شروع ہوئی, میں استنبول میں تھا, فلائٹس ختم ہو گئی اور میں رک گیا وہاں پہ. 10 یا 11 تاریخ کو فلائٹ کھلی, اور جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اور میں نے اپنا پاسپورٹ دیا کاؤنٹر پہ, تو اس نے میرا پاسپورٹ دیکھ کے پھر آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور یہ انگوٹھا کیا, نشان فتح کا دیا اور مسکرایا. دس از یور پاکستان. آپ اس پاکستان کو سمجھیں. میں نے ان تقاریر کے اندر, آپ یقین جانیے, میں نے نوٹ کرتا رہا ہوں, 5 دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا اور کوئی 150 دفعہ صوبوں کے نام لیے گئے. صوبے ہمارے سر کے تاج ہیں یار. خیبر پختونخوا ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, سندھ ہمارے ماتھے کا جھومر. اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان کہاں سے رہے گا؟ پاکستان انہی سے عبارت ہے, اور پاکستان انہی سے مل کے گلدستہ بنتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پارا ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ اگر ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ یہ خون میں ڈوب جائیں گے, کون سا پاکستان؟ پاکستان پنجاب تو نہیں ہو سکتا. آپ سب پاکستانی ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں. مجھے پشاور سب سے اچھا شہر لگتا ہے پاکستان پورے سے, آپ یقین جانیے, میرے دوست جانتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں, ان کو ہم, میرا خیال یہ ہے کہ ایک حد تک, مطالبے کی حد تک, ایک اپنے کنسرنز کی حد تک رکھیں. فوج کے بارے میں ایک ذہن بنا کے بات کر لینا. اب یہاں یہ بھی کہا گیا جی کہ فوج دہشت گردی پھیلاتی ہے. یار 80 یا 90 ہزار افراد اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, ان میں سے اکثریت فوج کی ہے, اکثریت فوج کی. اور پھر اگر آپ صوبائی عصبیت کی, یہ آپ کی غلط اسٹیٹمنٹ ہے. میری بات سن لیں, آپ بعد میں بات کر لیں. اور اگر اس میں صوبائیت کو نہ لیں تو اس میں پنجاب کی بھی بہت بڑی تعداد, پنجابیوں کی بھی بہت بڑی تعداد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے, فوج کیوں پھیلائے گی یار دہشت گردی؟ کیوں اس کو افزائش دے گی؟ اپنے بچوں کو آپ ہر روز دیکھتے ہیں نا کہ ایک میجر قتل ہو گیا, ایک نوجوان کو بم سے اڑا دیا گیا, ایک فوجی کرنل صاحب جو ہیں ان کی میت آ رہی ہے, پنجاب میں آ رہی ہے یا خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے, پولیس والے مرتے ہیں, عام آدمی مرتے. کیوں کریں گے ہم لوگ؟ کیوں کرے گی فوج؟ فوج کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے اس میں سے؟ بدگمانی کو ایک حد تک رکھیں, بدگمانی کو ایک حد تک رکھیں, اور پاکستان کو پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں.
आइन हम सब का है, उसके अंदर अब 26 तरामीम हो चुकी हैं। तरामीम क्यों होती हैं? इंडिया के आइन के अंदर मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब तरामीम हो चुकी हैं। तरामीम इसीलिए होती हैं कि उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। न्यू सोशल कंट्रैक्ट की बुनियाद पे अगर आप आज इस आइन पे कोलाड़ा चलाना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे हम। आइन इंशाल्लाह कायम रहेगा। आइन आप 4 सूबों की बुनियाद पे कायम रहेगा। पाकिस्तान आप 4 सूबों की बुनियाद पे कायम रहेगा। मौलाना ने बड़ी खूबसूरत तजवीज़ पेश की थी नेशनल डायलॉग की। नेशनल डायलॉग करें, बनाएं एक मोतबर कमेटी, आप सबको डालें, जिनको कंसर्न है उनको डालें। अहमद भाई उसमें डालें। मैं आपका मुकदमा लेके जाऊंगा वज़ीर आज़म साहब के पास कि जनाब ये एक कमेटी इन्होंने बनाई है, एक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं, आप भी इसमें पेशरफ्त करें, कोई सॉलिड पेशकदमी करें। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हवाले से देखें, एक पनागाह के हवाले से देखें, एक शेल्टर के हवाले से देखें। ये वो दुनिया नहीं रह गई है। आज अगर आपके पास एक कुव्वत थी, जुर्म है ना, उसकी सज़ा बड़ी सख्त होती है, मर्ग मफाजात होती है। अगर आपके पास एटमी सलाहियत ना होती तो आप कहाँ खड़े होते आज ये गिले शिकवे कर रहे होते। फिर यहाँ एक साहब ने पता नहीं क्या कहा हमारी हुकूमत, इस हुकूमत के बारे में आज़ादियाँ नहीं हैं, शहरी आज़ादियाँ नहीं हैं, मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ होता तो आप यहाँ बैठे ये बातें कर रहे होते। मार्शल लॉ में इस तरह की APCs होती हैं, इस तरह की तकरीरें होती हैं मार्शल लॉ में। कहाँ है मार्शल लॉ? फिर कहते हैं जी कि यहाँ इंसानी आज़ादियाँ नहीं हैं, बोलने नहीं देते। वो उस जमात के साथ बैठे हुए हैं मौलाना साहब जो यहाँ तकरीर कर रहे थे, जिस जमात ने मुझे आधी रात को घर से उठाया था। इस उम्र में आधी रात को घर से उठाया था, अगले दिन हथकड़ी लगाई थी और एक अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। क्यों? कि जी इसने एक किराएदार रखा है और उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए, कानून किराएदारी में। क्या बातें करते हैं आप? आज कोई एक भी कैदी बताए ना जो इस तरह के जुर्म में गया हो, जिसको हमने एफिड्रीन के केस में डाला हो, जिसके ऊपर कोई हेरोइन डाली हो। तो हकायक को मस्ख ना करें। इस वतन को आप सब हमारी आंखों के तारे हैं। आपके दिल में जो जलन है या जो तड़प है उसको भी हम समझते हैं। एक ख़ास माहौल के अंदर मैं शायद वहाँ नहीं रहता, मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता उसको। आप वहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप तकलीफ़ें देख रहे हैं, खून देख रहे हैं, लोगों की लाशें गिरते हुए देख रहे हैं। आपके जज्बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन तमाम तर जज्बात की शिद्दत के बावजूद मैं ये नहीं देख सकता कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की असास को या पाकिस्तान के आइन को डिसमेंटल कर दिया जाए किसी भी खूबसूरत नारे की बुनियाद पर। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, चारों सूबे इंशाल्लाह कायम रहेंगे, चारों सूबे पाकिस्तान के माथे का झूमर रहेंगे, चारों सूबों के अवाम हमारी आँख का तारा रहेंगे और पाकिस्तान इसी आन के साथ, इसी शान के साथ और आगे बढ़ता रहेगा और दुनिया में अपना मकाम पैदा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया।